جو جہاں سے نکل کر آ رہا ہے اس کے قریب ترین شہر بناؤ، نیا شہر آباد کرو، وہاں پر انڈسٹریز لگاؤ تاکہ اس کو روزگار وہیں مل جائے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ملک میں ان امپلائمنٹ کے لیے جو آپ کی ہے اس کو جو ہے وہ آپ اس کو کم کرتے ہیں، آپ ملک کی اکانومی انڈسٹریلائزیشن بڑھاتے ہیں، آپ کی ایکسپورٹ اوپر جاتی ہے، اور آپ دنیا کی اکانومک کوریڈور میں آپ ون آف دی کنٹری ہو جاتے ہیں۔ دنیا نے جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں وہ 70% اربن ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی رولر بیسڈ اکانومی نہیں ہے۔ دنیا میں ساری اکانومی آج جو موجود ہے، جو اکانومک ٹائیگرز کہلاتے ہیں سارے، وہ سارے اربن بیس ساری اکانومی ہے۔ جب تک یہ ریسرچ ہے کہ جب تک ملک 70% 80% شہر نہیں ہوں گے، اربن نہیں ہوں گے، وہاں پر آپ اکانومک گروتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو سٹیز ہیں وہی آپ کو انٹلیکچوئلز دیتے ہیں، وہی آپ کو گروم کر کے انڈسٹریز دیتی ہے، وہی آپ کو نئے ذہن نکلتے ہیں، نئے اکانومسٹ نکلتے ہیں، نئے بزنس مین نکلتے ہیں، تو شہر اور نئے کھلاڑی نکلتے ہیں، نئے ادیب نکلتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جتنے بھی آپ کو پاکستان کے نیشنل پلیئرز نظر آتے ہیں، یہ ان کا تعلق بھلے کسی بھی گاؤں گوڑ سے ہو، لیکن انہوں نے فیم پایا، انہوں نے ترقی پائی، ان کے اوپر نظر پڑی جب کسی شہر میں آ کر انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ تو یہ شاعر آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو ادیب نظر آئیں گے، آپ کو بڑے بڑے برین نظر آئیں گے، ان کا بھلے تعلق پیچھے سے کہیں سے ہو، لیکن جب کسی شہر میں آ کر وہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں وہ پھر لائم لائٹ میں آتے ہیں۔ تو شہر دنیا بھر میں ریونیو انجنز ہوتے ہیں، شہر جو ہے وہ دنیا بھر میں پلان کر کے نئے شہر بنا۔ چونکہ ہمارے یہاں پاکستان جب سے بنا ہے، ہم نے پلان کر کے صرف ایک شہر بنایا، وہ ہے اسلام آباد۔ پلان سٹی ہمارے ہاں پاکستان بننے کے بعد ایک شہر ہے اور وہ ہے اسلام آباد۔ اسلام آباد ہم نے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے نہیں بنایا، ہم نے وہاں پر سرکار اور حکومت کے رہنے کی اور حکومت کا کاروبار کرنے کی جگہ بنائی، لیکن اکانومک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان نے کوئی نیا شہر نہیں بنایا 70 سالوں میں۔ دنیا ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے، ہمارے سامنے انڈیا کی مثال ہے، وہاں ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک نیا شہر ڈیولپ کرتے ہیں، پلانٹ سٹی ڈیولپ کرتے ہیں، جس کی سراؤنڈنگ میں انڈسٹریز ہوتی ہے، لوگوں کو وہاں پر نوکریاں ملتی ہیں، وہ وہیں رہتے ہیں، اور وہیں سے کراچی پاکستان کا ریونیو انجن ہے۔ یہ ریونیو انجن جو ہے وہ تباہ برباد ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر انفلکس ہے، اور جو آ رہے ہیں لوگ ان کا قصور نہیں ہے۔ آپ ان کو اگر پلان کر کے شہر نہیں آباد کریں گے، وہ آ کر پارکوں میں جگہ بنائیں گے، وہ آ کر نالیوں کے اوپر رہیں گے، وہ آ کر جو ہے وہ فٹ پاتھوں پہ رہیں گے، اس لیے کہ آپ انفلکس نہیں روک سکتے۔ تو یہ ایم کیو ایم کا یہ بہت بڑا یہ منصوبہ ہے۔ پھر ہماری جو ہیومن ریسورسز ہے، جو یوتھ بلج ہے ہمارے پاس، اس یوتھ بلج کو ہم اس کو ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں۔ اس کو آج پاکستان کی اکانومی کی جو بیک بون ہے، وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی جو پیسے بھیج رہے ہیں، جو ڈالر بھیج رہے ہیں، 31 ارب ڈالر، یہ ہمارے ٹوٹل ایکسپورٹ کے برابر ہے۔ ہم 31-32 ارب ڈالر کی پوری ایکسپورٹ ہے ہماری، اور ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی جو پیسے بھیجتے ہیں سالانہ، وہی 31 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ اور آج انڈیا ہمارے سامنے ہے کہ انڈیا نے اپنے پاس ٹرین کر کے اپنی یونیورسٹیز میں ایسی، اپنی انسٹیٹیوشن میں ایسی تعلیم دی ہے جس سے نکل کر دنیا بھر میں لوگ گئے ہیں، اور وہ ٹاپ 25 جو کمپنیز ہیں دنیا بھر کی، اس کے سی ای اوز جو ہیں وہ انڈین ہیں، اور ان کے پاس $5 ٹریلین کا بجٹ ہے۔ $5 ٹریلین۔ یہ جو انڈیا میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، وہ انڈینز ہیں جو کہ ٹرینڈ ہو کر انڈیا کے باہر گئے، ان کو انڈیا نے پڑھایا لکھایا، ہنر دیا، اور وہ باہر گئے، انہوں نے کمپنیز کے سی اوز بنے، آج وہ ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان اس میں بہت پیچھے ہے۔ ہماری ایکسپورٹ آئی ٹی کی 3.2% ہے، $3.2 بلین ہے، $3.2 بلین۔ انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ $270 بلین ہے۔ تو یہ اتنا فرق ہے۔ ایم کیو ایم کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم اس ملک میں یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولز کی تعلیم اس معیار پہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ ہم وہ پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو جس کی دنیا میں ریکوائرمنٹ ہے، جس کی دنیا میں ضرورت ہے۔ آج ہماری یونیورسٹیز
بے روزگار نوجوان پیدا کرنے کی انڈسٹریز بن گئی ہیں, آمائش گاہ بن گئی. آج ہماری یونیورسٹیز میں جو پڑھایا جا رہا ہے, آج ہمارا جو کیریکولم ہے, اس سے نہ لوکل جابز مل رہی ہیں نہ باہر جابز مل رہی ہے.